بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے لیے عصر کا وقت کیوں مقرر ہوا؟ اس کا جواب دیکھیں۔ اول عصر کے وقت حضرت آدم علیہ السلام نے وہ درخت کھایا تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ممانعت کی تھی، یعنی منع کیا تھا، اور اس کے کھانے کے سبب آپ برہنہ یعنی ننگے ہو گئے۔ وہ کھاتے ہی آپ کے کپڑے اتر کر چلے گئے، تاج اتر کے چلا گیا، تخت پہ جس پہ بیٹھے تھے اس نے گرا دیا، اور اب برہنہ ہو گیا اور رنگ بھی کالا ہو گیا، اور عتاب الہی میں مبتلا ہو کر جنت سے نکالے گئے اور دنیا کے قید خانے میں پھینک دیے گئے۔ اور یہ جو کچھ ہوا عصر کے وقت ہوا، کیونکہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے درخت ممنوعہ کھا کر خدا کو ناراض کیا تھا، یعنی جس درخت سے منع کیا تھا۔ اس کے مقابلے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہر طرح کے کھانے پینے سے منع کر دیا، اتنی دیر کے لیے جتنی دیر نماز پڑھتے۔ نماز میں تو نہیں کھاتے نا، 4 فرض جو ہوتی ہے نا عصر کی 4 رکعت میں نماز کی حالت میں کھانے پینے سے منع کر دیا، اور تھوڑی دیر کے لیے نماز میں مشغول کر کے روزے دار کی طرح کر دیا، تاکہ خدا کی رضامندی حاصل کر کے رحمت و انعام کے مستحق ہو جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حوا علیہ السلام سے کلام کر کے دھوکے میں آ گئے۔ کلام یعنی بات کری تھی، نہ بات کرتے اس وقت، نہ دھوکے میں آتے۔ اس کے مقابلے میں اس امت پر اس وقت میں بیوی سے ہی نہیں بلکہ سارے جہان سے کلام کرنا حرام اور منع فرما دیا۔ آدم علیہ السلام اللہ کی نافرمانی کر کے، دانا کھا کر، بیوی کی باتوں میں آ کر کیسی حیرانی کو پہنچے، جنت سے نکالے گئے اور دنیا کے قید خانے میں ڈالے گئے۔ اور یہ امت اس وقت میں فرما برداری کر کے، نماز پڑھ کر، دانا پانی چھوڑ کر، غیروں سے باتیں ترک کر کے، یعنی غیروں سے کچھ چھوڑ کے، ان سے باتیں چھوڑ کے مقبول بارگاہ ہو کر جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے ہم پر۔ دوسرا جواب ہے، حضرت یونس علیہ السلام کو خدا نے 4 اندھیروں میں قید کیا۔ یہ اس کا جو عصر کا وقت ایجاد تھا، کیوں اس وقت نماز عصر کی ہوئی، یہ 4 فرض؟ تو دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو خدا نے 4 اندھیروں میں قید کیا: دریا کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، اور اس کا اندھیرا۔ اور تیسرا ہے، اس مچھلی کو اس سے بڑی مچھلی نے ثابت نگل لیا، اس کی تاریکی، ڈبل اندھیرا اور اندھیرا، اور تاریکی اور اندھیرا۔ چوتھی، رات کا اندھیرا، ظلماتوں بعضها فوق بعض، رات کا بھی اندھیرا تھا، پانی، دریا میں 2 مچھلیاں۔ تو 4 رکعتیں اس لیے عصر کی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہمارے لیے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان تاریکیوں اور اندھیروں سے گھبرا کر مچھلی کے پیٹ میں تسبیح، کون سی تسبیح پڑھی؟ جب بھی ہم کسی پریشانی میں ہوں، مصیبت میں ہوں، کوئی ہمیں رنج غم ہو، بیماری ہو، تو ہمیں یہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بدولت، اس دعا کی برکت سے ہمیں اس پریشانی اور مصیبت سے نکال دے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنی شروع کر دی۔ اس آیت کریمہ کے پڑھنے کا یہ اثر ہوا کہ مچھلی کو حکم ہوا کہ بہت جلد یونس علیہ السلام کو زمین پر چھوڑا۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، چنانچہ مچھلی نے آپ کو خشکی پر ڈال دیا۔ فنبذناہ بالعراء وہو سقیم، اور یہ وقت عصر کا تھا، سمجھ میں آیا؟ جب آدم علیہ السلام نے دانا کھایا وہ بھی عصر کا وقت تھا، جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے باہر خشکی پہ ڈالا، اور وہ بھی عصر کا وقت تھا، اور حضرت یونس علیہ السلام نے ان 4 اندھیروں سے نجات پانے کے شکریہ میں 4 رکعتیں پڑھی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بھی اس وقت میں یہ 4 رکعتیں فرض کر دی، تاکہ یونس علیہ السلام کی مصیبت کو یاد رکھیں، اور اللہ کے نام اور اس کی تسبیح کی قوت کا خیال رکھیں، اور نماز کی برکت سے یونس علیہ السلام کی طرح ہر طرح کی تاریکی اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ ٹھیک ہے، جواب دوسرا، یہ ہے تیسرا جواب، عصر کے وقت
4 فرض ہوئی عصر کا وقت، عصر نماز اس ٹائم کیوں پڑھی جاتی ہے؟ تیسرا جواب ہے اس کا، خدا تعالیٰ نے ہر آدمی کے لیے مرنے کے بعد قبر اور برزخ کا سوال مقرر کیا ہے، اور مردے کے لیے یہ وقت بہت مشکل اور کٹھن تھا اور نہایت ہی عاجزی اور بے کسی کا موقع تھا۔ خداوند کریم نے اپنے بندوں سے یہ مشکل اس طرح سے دور فرمائی کہ ان پر عصر کی نماز فرض کر دی، کیونکہ قبر میں یہی وقت لگے گا ہم لوگوں کو، جب قبر میں جائیں گے، مردہ جب قبر میں جاتا ہے تو اسے جاتا ہوا عصر کا وقت نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے عصر کا وقت جا رہا ہے۔ فرض کر دی کیونکہ قبر میں جب مردے کے اندر دوبارہ جان ڈالی جائے گی اور اس کو زندہ کیا جائے گا تو اس کو یہی معلوم ہوگا کہ عصر کا جاتا ہوا وقت ہے۔ جب اس کے دوبارہ جب سب دفن کر کے آ جاتے ہیں تو مردے کے اندر دوبارہ روح ڈالی جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، تاکہ منکر نکیر کو سوال جواب کرنے کا وقت مل جائے، تو مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، تو وہ عصر کا وقت ہوگا اور اس کو نظر آئے گا جیسے یہ عصر کا وقت ہے، نہیں ہوگا لیکن لگے گا، اور سورج چھپنے کے قریب ہے۔ ادھر منکر نکیر نہایت تیزی اور ڈراؤنی شکل میں آ کر اس سے سوال کریں گے، اللہ بچائے، اللہ بچائے، سب کے قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کے وقت میں آسانی فرمائے۔ سوال کریں گے کہ تیرا رب کون ہے؟ اور یہ نمازی شخص نماز کی فکر میں ایسا مستغرق اور مشغول ہوگا کہ اس کو منکر نکیر کے سوال کی کچھ پرواہ بھی نہ ہوگی، اور اس کو ان سے کسی قسم کا کوئی خوف و دہر وہ ہراس بھی نہ ہوگا، نہ ڈر ہوگا، نہ خوف ہوگا۔ بس خدا نے عصر کی نماز اس حکمت سے فرض کی تاکہ مسلمان اس وقت نماز کا عادی رہے، لیکن قبر میں بھی نماز کا شوق اسی کو ہوگا جس کو دنیا میں ہوگا، اسے ہی نماز ایسا لگے گا عصر کا وقت جاتا ہوا ہے، میں باتیں نہ کروں، پہلے نماز پڑھ لوں۔ اگر دنیا میں یہی کام کرا ہوگا کہ سب کچھ چھوڑ کے عصر کی نماز پڑھی ہوگی تو وہاں بھی اسے یاد آئے گی، جب باتوں میں لگا رہا ہے، کام میں لگا رہا ہے، دنیا میں نماز نہیں پڑھی تو وہاں کیا یاد آئے گی؟ کچھ بھی نہیں، اور اس کا دل نماز ہی کی طرف متوجہ رہے، اور قبر کے سوال کے وقت صرف نماز ہی یاد رہے اور اس کا دل نماز ہی کی طرف متوجہ رہے، اور منکر نکیر کی آواز کی طرف چندہ دھیان بھی نہ کرے، بلکہ وہ نماز پکارتا رہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں، اس جہان کی زندگی میں صدہا واقعات ایسے گزر گئے ہیں اور اب بھی ہوتے رہتے ہیں کہ کسی مرغوب شے کے شغل میں لگ کر اس کے سوا کسی چیز کی بھی خبر نہ ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن نمازی آدمی کو تو ہر جگہ بے چینی لگی رہے گی جب تک نماز نہیں پڑھے گا کہ میں نماز پڑھوں۔ نماز کا ٹھکانہ ڈھونڈنا ہے، کہیں ہاسپٹل میں بھی ہوگا، کہیں بھی ہوگا، وہ دنیا میں ایئرپورٹ پہ ہوگا، اسٹیشن پہ ہوگا، اس کی نماز کا پریشانی اس کو لگے گی، نگاہ سورج کی طرف رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے، ہماری قبروں کو آسان کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا